السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام ہے علی سلمان اور آج صبح علی سلمان کوئی بہت ہمارے پاس آپ کو دینے کے لیے کوئی مسکراہٹیں، کوئی خوشیاں، کوئی محبتیں شاید نہ ہو۔ پاکستان ایک بڑا عجیب ملک ہے۔ پاکستان آئی ہیڈ آلویز کالڈ اے لینڈ آف اپرچونٹی۔ 1947 سے لے کر آج تک اس ملک نے ہر اس انسان کو جس میں کچھ کرنے کا، کچھ پانے کا، کچھ حاصل کرنے کی ہمت، جذبہ، جستجو اور پوٹینشل ہوگا، پاکستان نے اس کو اس کی زندگی کی ہر خواہش پوری کرنے کا موقع دیا ہے۔ یٹ پاکستان از اے ویری اسٹرینج کنٹری۔ اجتماعی طور پر ہم ایک نیشن تو ہیں جس میں 4 مختلف قومیں بستی ہیں، پٹھان، پنجابی، بلوچ، سندھی اور ہمارے اردو بولنے والے بھائی۔ جب کوئی وقت پڑتا ہے، جب کوئی مصیبت کی مشکل کی گھڑی آتی ہے تو ہم سارے ایپرنٹلی اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کے اس ٹریجڈی کو، اس مصیبت کو، اس تکلیف کا سامنا کرنے کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، یکجا ہو جاتے ہیں، مگر ہم اس کے ساتھ ہمارے اندر جو ایز اے نیشن کمزوری ہیں، ہم اس کو کبھی ہائی لائٹ کرنے کی ہمت نہیں کرتے۔ ہم کبھی یہ کوشش نہیں کرتے کہ ہم سرفیس تو اسکریچ کر لیتے ہیں، مگر ڈیپ روٹ جو ہماری پرابلم ہے، ہم اس کے اوپر اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ وہاں پہ شیشہ نظر آتا ہے۔ شیشے میں جب اپنی شکل نظر آتی ہے آخر میں تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ ٹریجڈیز ہو جاتی ہیں، تکلیفیں، مصیبتیں، مشکلیں آ جاتی ہیں، ہم اس کو فیس کر لیتے ہیں فار دا ٹائم بینگ، اس چیلنج کے سامنے بھی کھڑا ہو جاتے ہیں، مگر یہ نہیں اس کے بعد پوچھتے کسی سے، ارباب اعلیٰ سے، پیپل ہو رول آر کنٹری، پیپل ہو آر دی اسٹیک اور دی ہیلم آف افیئرس، وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کو اتھارٹیٹیولی ہینڈل کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہم نے کبھی ان سے سوال کرنے کی ہمت ہی نہیں کی۔ پتہ نہیں کیوں ہم ایک ٹریجڈی کو فیس کر لیتے ہیں، وہ شاید اس لیے ہم ان سے سوال نہیں کرتے کہ ہم آن اے ڈیلی بیسس سروائیورز ہیں، ہم چونکہ ڈیلی روزانہ کی بنیاد پر زندہ رہتے ہیں، تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ آج جو مصیبت آئی ہے ہم اس کے بارے میں کسی سے پوچھیں تو صحیح یہ ہوا کیوں تھا، یہ پرابلم آئی کیوں تھی۔ پاکستان the last many years has been facing substantial challenges ایز اے نیشن۔ شاید ہمارے گناہ بہت ہیں، لگتا تو نہیں، کیونکہ جب آپ عوام سے ملتے ہیں، جب آپ عام لوگوں سے ملتے ہیں، وہ تو بہت پیار کرنے والے ہیں، وہ تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بہت ٹھیک ہیں، ان کو دیکھ کے تو نہیں لگتا کہ یہ نیشن ڈیزرو کرتا ہے چیلنجز۔ تو پھر یہ پرابلمز آتی کیوں ہیں؟ سیاچن کا واقعہ ابھی ختم نہیں ہوا، بلکہ ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ جو اتنے سارے لوگ کہاں ہیں، وہ جن کے گھر والے، ان کے پیار کرنے والے ان کا انتظار کر رہے ہیں، ان سے مل پائیں گے نہیں مل پائیں گے، کہ سڈنلی ایک اور ٹریجڈی ہو گئی، ایک اور نیشنل کلیمٹی ہو گئی۔ بوجھا ایئر لائنس، پرائیویٹ ایئر لائن کا جہاز، اٹ جسٹ سڈنلی دیر واز اے ڈیزاسٹر، اور کتنی زندگیاں، کتنے خاندان، کتنی خوشیاں، کتنے ایموشنز، کتنا پیار، سڈنلی ایوری تھنگ واز لاسٹ، ایوری تھنگ جسٹ ڈسپیٹڈ ان ٹو دی ایئر، سب ختم ہو گیا۔ کیا اس کا کوئی جواب دے پائے گا؟ ہمارے ساتھ آج 2 مہمان ہیں جو 2 فیملیز کو بلونگ کرتے ہیں، کپل جو کہ یہاں سے واپس جا رہے تھے شادی اٹینڈ کر کے۔ ان کے بھائی ہمارے ساتھ ہیں، خلیل، جن کے بھائی اور بھابھی who was carrying a 6 months old baby، وہ پریگننٹ تھی، اور 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ان کے گھر میں خوشی آنے والی تھی، اور ایک خاتون جن کی ممانی اسی ٹریجڈی میں انتقال کر گئیں، جو اپنی والدہ کا چیلم اٹینڈ کرنے کے لیے اسلام آباد جا رہی تھیں۔ ہمارے ساتھ خلیل موجود ہیں جن کے بھائی عتیق اور بھابھی نازنین اس ٹریجڈی میں آپ کے خاندان سے بچھڑ گئی، اور ہمارے ساتھ ارم موجود ہیں جن کی ممانی مسز عابدی، جو ٹیچر تھیں، جو پرنسپل تھیں فاؤنڈیشن اسکول کی، وہ اس ٹریجڈی میں چلی گئیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں سے بات چیت کا فارمل آغاز کریں، ہمارے پاس اس ٹریجڈی کی ایک کلیمٹی کی ایک فوٹیج ہے، وہ ہم آپ کو چل کے دکھاتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے بات کریں گے۔ جی خلیل، آپ کے بھائی 2 دن کے لیے آئے تھے صرف؟ جی، اسلام آباد سے 2 دن کے لیے ہی آئے تھے۔ وہ ان کے میرے بھائی کی جو ہے سالے کی شادی تھی، اور کیا نام ہے سالی کی بھی شادی تھی، لیکن جو ہے وہ کام کی کچھ نوعیت ان کی ایسی تھی جس کی وجہ سے ان کو ارجنٹلی محفل اٹینڈ انہوں نے نہیں کیا، اور ان کو ارجنٹلی جانا ہوا۔ حادثے کے جس دن یہ بوجھا لائن کا حادثہ ہوا ہے، اس دن تقریباً دن میں 2-3 بجے کے ٹائم جو ہے وہ گھر پہ میرے پاس آئے تھے، میرے سے ملاقات کی، والدہ سے ملے، سارے تمام بہن بھائیوں سے ملے، میرا کزن آیا ہوا تھا، ان سے بھی ان کی اچھی طریقے سے ملاقات ہوئی۔
تو آج سے کچھ دن پہلے ہی میرے کزن کا بھی بیٹا ہوا تھا، تو انہوں نے ان کو مٹھائی وغیرہ کھلائی، اور کیا نام ہے میری بھی مٹھائی کھلائی جاب کے سلسلے میں، بہت خوش ہوئے وہ. تو میں نے ان کو کہنے لگے بس مٹھائی کھانے کے بعد کہنے لگے میں جا رہا ہوں. میں نے بولا بھائی کھانا وانا کھا کے جائیے گا، تو کہنے لگے نہیں میری 5 بجے کی ٹکٹ ہے، ارجنٹلی میرے کو کچھ اور بھی کام ہے، وہ نپٹانے کے بعد جو ہے میرے کو فوری طور پہ جانا ہے. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. پھر وہ نماز پڑھ کے جو ہے وہ فوری طور پہ چلے گئے. اچھا میں گھر میں ہی تھا، میرے چھوٹا بھائی اور جو میرے والد صاحب ہیں وہ کام پہ ہی تھے، اسی کمپنی میں ملازم تھے. کورنگی انڈسٹریل ایریا کے اندر جو ہے وہ فیکٹری ہے. تو تقریباً 7-7:30 بجے کے ٹائم میرے پاس کال آئی میرے چھوٹے بھائی کی کہ شوبی بھائی اس طریقے سے بھائی اسلام آباد گیا ہے، آپ کو کچھ انفارمیشن ہے، معلومات کرو کہیں ایسا تو نہیں ہے. بھائی اور بھابھی اسی جہاز کے اندر پرواز تھے. تو میں نے معلومات کی، نیٹ سے لسٹ وغیرہ نکلوائیں، تو اس میں کنفرمیشن ہو گئی کہ اس کے اندر میرا بھائی اور میری بھابھی موجود تھیں. اس طریقے سے ہمارے کو انفارم ہو سکا کہ اس حادثے کے اندر جو ہے میرے بھائی کی اور میری بھابھی کی ہلاکت. شادی کو 2 سال ہوئے تھے؟ شادی کو ان کے 2 سال ہی ہوئے تھے، اور شادی کے تقریباً 6 ماہ کے بعد ہی جو ہے اسلام آباد میں جو ہے، کیونکہ بھائی میرا اسلام آباد میں تھا، بھابھی یہاں تھی، تو تھوڑا سا پرابلم ہوتا. تو ابو نے جو ہے بھابھی کو بھی جو ہے بھائی کے ساتھ ہی جو ہے اسلام آباد بھیج دیا تھا. تو کمپنی کی طرف سے جو ہے اس کو وہیں پہ ہی جو ہے گھر ور تمام فیسلٹیز جو ہیں وہ کمپنی کی طرف سے دی ہوئی تھیں. تو وہ اسلام آباد میں رہائش پذیر تھی. سب سے بڑا بھائی تھا؟ اور گھر میں ہمارا سب سے بڑا بھائی تھا. آپ 5 بھائی اور 1 بہن ہو؟ جی. اس کی یہ واحد فیملی ممبر ہے جس کی ابھی تک شادی ہوئی تھی؟ جی 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 جی. اور بھابھی جو ہے وہ پہلے بیبی سے پریگننٹ تھی؟ جی بالکل. خاندان کی پہلی خوشی آنے والی تھی. بالکل. تو آپ لوگوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ بھابھی 6 منتھس پریگننٹ تھی، وہ یہیں رہتی، یہیں پر بیبی ہوتا اور ساری فیملی سیلیبریٹ کرتی؟ بھائی کو کیا جلدی تھی بھابھی کو واپس لے جانے کی؟ دراصل کچھ معاملات ہوں گے کام کے میرے بھائی کے، اور وہ ٹینشن میں رہتا تھا، کیونکہ وہ بھابھی 3-4 مہینے سے وہ یہیں مقصد یہ کا جو پروسیس تھا میری بھابھی کا، میرے بھائی نے آج سے 4 ماہ پہلے ہی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے اس کو کراچی بھیج دیا تھا، اسی وجہ سے کہ کوئی مقصد، کیونکہ میرا بھائی آؤٹ ڈور کام پہ ہوتا تھا کہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ ہو. اور یہاں سے ہم نے اپنے بھائی کو بھی اسلام آباد بھیجا ہوا تھا تاکہ وہ بھابھی کی دیکھ بھال وہاں پر جو کچھ بھی ہے ڈاکٹر کو لے جانا یا جو کچھ بھی تھا. لیکن اب یہ تو بھی بھائی ہمارے پاس موجود نہیں ہے کہ اس کے دل میں کیا بات تھی یا کیا نہیں تھا. خیر وہ اس نے ہمارے پاس بھیج بھی دیا تھا، بھابھی ہمارے پاس ہی تھی، اس نے محفل بھی اٹینڈ نہیں کرنے دی اس کو، اور وہ خود ہی لے گیا. یہ ہمارے کچھ اس میں ہمارے کو نہیں معلوم ہے اس چیز کا کہ کیا بات تھی یا کیا نہیں تھی. بعض اوقات کہتے ہیں کہ انسان کی موت اور اس کا رزق اس کے تعاقب میں رہتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی تلاش میں رہتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہر جو کام ہے وہ بڑے اللہ کے بھید ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. یہ ایک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو کوئی بڑا ڈرامہ یا وہ کرنے کی کوشش نہ کریں. ہمارا بیسک آبجیکٹیو آج کے شو کا یہ ہے خلیل کہ ہم لوگوں کے ساتھ صرف ایک سوال یہ اٹھانا چاہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جاتا ہے. ایک تو آپ یہ اس چیز پہ آپ دونوں ریسٹ ایشورڈ رہو، آج کی طرف سے بھی اور پورے پاکستان کے 18 کروڑ لوگوں کی طرف سے بھی، کہ جب ایک ٹریجڈی اس طرح کی ہوتی ہے نا تو اس پہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں. مطلب وہ آپ کا بھائی تھا، وہ اس پوری قوم کے ہر انسان کا بھائی تھا. دکھ تو یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں مگر پتہ نہیں چلتا کہ یار یہ کیوں ہوا. آپ کی امی کے زیادہ قریب تھا یا ابو کے زیادہ قریب تھا بھائی؟ میرے والد صاحب کے زیادہ قریب تھا بھائی. زیادہ قریب تھا. اور کتنے عرصے سے کام کر رہا تھا بھائی؟ یہ کام تو سمجھ لیں کہ میرے والد صاحب نے جو ہے اس کو ہاتھ سے جب سے چلنا سیکھا تھا، جب سے وہ اسی فیلڈ کے اندر جو ہے وہ کام کر رہا تھا، اور تقریباً اس کو کام سکھانے میرے والد صاحب نے ہی سکھایا. اور آج وہ جو جس اسٹرکچر پہ بیٹھا ہوا تھا اسلام آباد کے اندر سپروائزری کی سیٹ کے اوپر، وہ اسٹرکچر کے اوپر بھی میرے اس والد صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کو اتنا اس قابل کیا تھا کہ ماشاءاللہ سے وہ پورے پنجاب کا جو کام تھا وہ سارا اکیلا ہی جو ہے وہ یعنی کہ سنبھالا ہوا تھا. بہن کی کیا عمر ہے؟ بہن میری 22 سال کی ہے. اور بہن بھی بھائی کے بہت قریب تھی؟ جی بالکل. بڑا بھائی تو آپ کو پتا ہے ویسی ماں کے بہت قریب ہوتا ہے. جی جی. امی کا کیا حال ہے؟ میری والدہ جو سگی والدہ تھی ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی آج سے 5 سال پہلے جو ہے. تو پھر وہ جو ہے ہم نے اپنے گھر کی کچھ نوعیت دیکھتے ہوئے پھر ہم نے اپنے والد صاحب کی شادی کرائی تھی. وہ بھی ہمارے دکھ کے اندر برابر کی شریک ہیں. اور جو اس کی آپ کی بھابھی کی جو فیملی ہے وہ بھی کراچی میں ہوتی ہے؟ جی بالکل. تو جب یہ ٹریجڈی ہوئی پھر یہاں سے آپ کی طرف سے کوئی فیملی والے گئے اسلام آباد آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے باڈی کی؟ اسلام آباد کے لیے ہے جو ہے دراصل وہاں ان کے گھر میں شادی کا گھر تھا اور کیا نام ہے وہاں سے کوئی نہ آ سکا.
تو کیونکہ ان کے بھی گھر کے اندر ظاہر ہے ہماری بھابھی کی بہنیں بھی تھیں, ان کو بھی ایک غم تھا, وہ بھی غم کی شدت میں تھیں, جس کی وجہ سے جو ہے ان کی بڑی بہن کی کوئی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی تھی, اس وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاس نہیں آ سکے. اس لیے مگر یہ تھا کہ فوری ارجنٹلی جو ہے میں اور میرا کزن قمر حسین جو ہے ان کو لے کے جو ہے میں فوری طور پہ جو ہے صبح 7 بجے کی فلائٹ سے ہی جو ہے میں اسلام آباد روانہ ہو گیا تھا. بھابھی کی تو ابھی تک آئیڈینٹیفیکیشن بھی نہیں ہو سکی. بھابھی کی جو ہے وہاں پہ میں نے کوئی باڈی ایسی نہیں تھی کہ جو میں نے اپنی آنکھ سے نہ دیکھی ہو, کہ بس میں آپ کو وہ بیان نہیں کر پاؤں گا کہ وہاں پہ کی جو صورتحال تھی. میں یہاں سے تقریباً 7 بجے کراچی ایئرپورٹ سے روانہ ہوا تھا اسلام آباد جانے کے لیے. 9:09 کے اوپر تقریباً میں وہاں اس فلائٹ پہ تو سارے وہ جو مرحومین کے رشتہ دار اور عزیز ہوں گے. جی بالکل, سارے لاحقین جو تھے وہ ہمارے ساتھ ہی موجود تھے ایئر لائن کے اندر. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر فاروق ستار بھائی بھی ہمارے ساتھ اسی ایئر لائن کے اندر موجود تھے, اور ہاسپٹل کے اندر بھی شانہ بشانہ ایم کے تمام ذمہ داران اور کارکنان بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم لوگ وہاں سے باڈی ریسیو کرنے کے بعد کراچی آ رہے تھے تب بھی ہمارے ساتھ فاروق بھائی ایئر لائن میں موجود تھے. دیکھو یہ ایک ایسی ٹریجڈی ہے, اس میں پولیٹیکل, نان پولیٹیکل, سوشل ریفارم, این جی اوز, ہر انسان نے اپنا جو کام ہے وہ کیا ہے. اور میں اس میں بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کو پولیٹیکل پارٹیز کی بھی سپورٹ رہی ہے, بٹ ایز آئی سیڈ ٹریجڈی نیشنل لیول کی ہے خلیل. اور آپ یقین کرو کہ چاہے ہمارا کسی ویلفیئر ایسوسیشن سے تعلق ہو, چاہے ہمارا کسی پولیٹیکل سے تعلق ہو, کسی یا نہیں بھی ہو, آپ یقین یہ رکھو کہ ہر انسان اس رات اشک بار تھا. کیونکہ یار اس فلائٹ پہ میں بھی ہو سکتا تھا, اس فلائٹ پہ یہ بھی ہو سکتی تھی, اس فلائٹ پہ آپ بھی ہو سکتے تھے بھائی کے ساتھ. تو اگر آپ اپنے آپ کو کسی اور پھر اس کے بعد ان کی فیملیز کی جگہ اپنے آپ کے رکھ کے سوچو. بریک پہ بھی جائیں گے نا, میں بریک سے آنے کے بعد آپ سے بات کروں گا, مگر سوال میرا آپ دونوں سے یہ ہوگا, اس سے پہلے ہم ارم سے بات کریں گے, اس کا ذمہ دار کون ہے. اور اس کا ہمارے پاس ایک فوٹیج ہے, ہم وہ دکھائیں گے, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. بریک سے واپس آ کے خلیل مجھے جواب چاہیے. اور دن رات وی ہیو اے پیکیج فار یو, آفٹر دس پیکیج وی ہیو اے بریک, اینڈ وین وی کم بیک فرام دا بریک ہم ارم سے اور ارم سے بات کریں گے اور خلیل سے, پھر اس کے بعد پوچھیں گے اس کا ذمہ دار کون ہے اور کیا کوئی طریقہ ایسا ہے. یہ آپ سب سے سوال ہے کہ آئندہ اس طرح کی کسی ٹریجڈی کو, کلیمٹی کو اوائڈ کیا جا سکے. پیکیج اڑتیس سالہ غزالہ گزشتہ 12 سال سے ایئر ہوسٹس کی نوکری کر رہی تھی. گزشتہ ہفتے جب ایئر لائن کی ٹائر پھٹنے کی خبر ماں تک پہنچی تو انہوں نے بیٹی کو نوکری چھوڑنے کو کہا, لیکن نڈر غزالہ جو اپنے گھر کی کفیل تھی ماں کو یہ دلاسا دے کر خاموش کراتی رہی کہ یہ تو ایسا ہے جیسے گاڑی کے ٹائر پنچر ہو جائیں. 10-15 دن پہلے اس کے 2 ٹائر بھی بسٹ ہوئے تھے جہاز کے, جس دن موسم خراب تھا اس میں بھی یہی تھی. اس دن بہت پریشان تھی. میں آ کے ہنس رہی ہے, یہ کوئی چیز تھی, یہ تو معمولی چیز ہے, یہ پنچر نہیں ہو جاتا ہے, ہوتا ہی رہتا ہے, یہ کوئی چیز نہیں. غزالہ کی ماں حالت غم میں بھی بس اتنا ہی کہہ پائیں کہ ان کی بیٹی ان سے جدا ہو گئی اور یہ ان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ ٹی وی میں خبر دیکھنے کے بعد جیسے انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا. غزالہ کے 2 بھائی ہیں, جن میں سے ایک اپنی بہن کو آخری الوداع کہنے ماسکو سے کل 4 بجے پہنچے گا, جبکہ دوسرا بھائی بہن کا جستے خاکی گھر لانے کے لیے اسلام آباد پہنچ گیا ہے. بہت اچھی بچی تھی, مجھے بے انتہا پیار کرنے والی, اپنے کام سے بہت سنسیئر, اپنی جاب سے بہت سنسیئر تھی. میرے پاس آدھا گھنٹہ بیٹھ کے باتیں کرتی رہی اپنی ایئر لائن کی. سب حادثے کی خبر ملتے ہی عزیز و اقارب غزالہ کی ماں اور بھائیوں کو سنبھالنے آ پہنچے. انہوں نے کہا کہ غزالہ جیسی سادہ لوح, عاجزانہ مزاج اور پرخلوص شخصیت دنیا میں کم ہی ہیں. اس کو ہم بھول نہیں سکتے. جیسے اس کا خلوص, جیسے اس کی سادگی دیکھیے, نہیں مجھے تو یقین نہیں آ رہا, نہیں لگ رہا کہ ابھی غزالہ آئے گی. اس حادثے کا انجام بھی کیا 2 سال قبل ہونے والے ایئر بلو کے حادثے کی طرح وقت کی آغوش میں کہیں جا چھپے گا, یا ان معصوم جانوں کی ضیاء کی